قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ اس مسئلے کو ذرا خوب توجہ سے اور اچھے انداز سے اور خوب ٹھنڈے دل سے سنیے گا، سوچیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹس میں جو ہے نا الحمدللہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے وقت ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو جو آپ کو ابھی شرائط ذکر کیے جائیں تو وہ خوب اچھے طریقے سے ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ کر دیکھ لیں کہ آیا مجھے وہ شرائط ہیں تو نہیں۔ اگر ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہوگی، اور اگر نہیں، اگر جب بھی ادا کرنا چاہے تو نفل کہلائے گی۔ تو یاد رکھ لیا جائے کہ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12، 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام، ان کو ایام نہر بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کے اندر اگر یہ شرائط پائے جائیں جن کو ابھی ذکر کیا جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، پہلے شرائط سن لیتے ہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا۔ نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ نمبر 4 مالک نصاب ہونا۔ اب ان کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی کرتا چلا جاتا ہوں جو آسان ہو جائے گی۔ مسلمان ہونا یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا بالغ ہونا، یعنی کہ اگر نابالغ کی طرف سے اگر قربانی کی بھی جائے تو بطور نفل ہوگی، لیکن اس کے اوپر جو واجب شریعت کا جو تقاضا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، یعنی کہ اگر کوئی شخص مسافر کی کیٹیگری میں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور مسافر کی تعریف مختصراً اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ اگر کسی نے اپنے شہر یا اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کیا ہو اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو ایسے شخص کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اور اس مرضی کے اندر وہ خود اپنی مرضی کا تابع ہو، کسی دوسرے کی مرضی کا تابع، مثال کے طور پر کوئی نوکر ہے اپنے سیٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اب اس کی مرضی کو نہیں بلکہ اس کے مالک کی مرضی کو اس کے تابع کہا جائے گا۔ اور اگر میں مسافر کی تعریف مثال کے طور پر، یا اگر ہم شہر کراچی سے اگر حیدرآباد جاتے ہیں تو 92 کلومیٹر سے ابو ہو جاتا ہے، 100 پلس ہو جاتا ہے، 100 پلس سے بھی ابو جو ہے کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے۔ کوئی اگر حیدرآباد جاتا ہے اور 15 دن سے کم وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو شرط ہے یہ کافی توجہ طلب اور سننے والی ہے، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونا مطلب یہ کہ کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت یا اتنا کیش، یا پھر اتنا مثال کے طور پر جو 52.5 تولہ چاندی کی جو ہے نا رقم تک پہنچ جائے، ضرورت زندگی سے زائد سامان ہے جس کی رقم اس تک پہنچ جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات اس میں ایک یہ ذہن نشین رکھیے کہ زکوٰۃ میں، قربانی اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر جو مال ہوتا ہے جیسے سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اسی طریقے سے پرائز بونڈ ہے، یہ مال نامی زکوٰۃ ہوتی ہے مال نامی پر، یعنی کہ جو بڑھنے والا مال ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے، اگر کوئی مال غیر نامی بھی ہے اور وہ آپ کی ملکیت میں ہے اور اس کی رقم جو ہے نا قربانی کے جو نصاب ہے اس تک پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب۔ مثال کے طور پر اس کو آپ ایسے سمجھیں، اگر کسی کے پاس 4 موبائل ہیں اور ایک اس کی مطلب یہ کہ ضرورت میں شامل ہے، حاجت میں شامل ہے کہ اس کو استعمال کر، 3 ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو مطلب ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قربانی کے ایام آ جائیں اور اگر 3 موبائل کی جو رقم ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے اور وہ تقریباً جو شرائط نصاب ہے قربانی کی، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتے ہیں تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 1 سے زائد گھر ہیں تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو 1 سے زائد گھر ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس 1 گھر ہے اور وہ اگر ڈبل منزلہ مثال کے طور پر بنا ہوا ہے اور نیچے کا جو گھر ہے جہاں وہ سکونت پذیر ہے اور وہ گرمی سردی دونوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے اور اوپر کا خالی پڑا ہے اور جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان ہوتا ہے، جہیز میں ملنے والے جو نا سامان ہوتے ہیں، زیب و زینت کی گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کھیل و کود کے جو نا سامان ہوتے ہیں، پروفیشنل کے اعتبار سے، شوقیہ اعتبار سے انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اوزار ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سب میں بہترین جو فقہا فرماتے ہیں وہ طریقہ یہی ہے کیا کہ جو نا ہر انسان دیانتداری کے ساتھ ایک کاپی پینسل لے لے اور اب وہ لکھنا شروع کر دے کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے تو وہ لکھ لے بھائی میرے پاس کیا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا مال تجارت ہے، اتنا کیش ہے، اتنی کی BC ڈالی ہوئی ہے،
اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن رکھیے گا مالک نصاب ہونے میں. اب مثال کے طور پر اگر مالک نصاب آپ ہیں تو اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو وہ بھی اس میں سے انکلوڈ کیا جائے گا, اس کو مائنس کیا جائے گا. ہاں اگر کسی سے لینا ہے تو اس کو اس میں شامل کیا جائے گا. یہ ذہن نشین رکھیے گا, جو بھی رقم بن رہی ہے کسی سے آپ نے لینا تو اس کو بھی اس میں شامل کر اب اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے, پہلے نہیں پہنچ رہا تھا, تو اب بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی. تو لہذا یہ مالی کے نصاب ہونے میں 52.5 تولہ چاندی ہے, 7.5 تولہ سونا ہے, مال تجارت ہے. اور اس لیے دیکھیں تکلف تو انسان کو کرنا ہوگا, اور اس تکلف سے ہی یقیناً ہم جو نا شریعت کے جو نظام ہے اس کو بڑے احسن انداز میں کر سکیں گے. کاپی پینسل لے لیں, آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. ضرورت زندگی کے علاوہ بہت ساری انسان کے اندر گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کو ایک کاپی پینسل پہ لکھ لیجئے. اب ہر گھر کا فرد اپنے اندر دیکھ لے کہ اس کی مالیت کتنی بن رہی ہے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ہر سال اکثر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو نا مثال کے طور پر پچھلے سال دادا جان کے نام کی ہوئی تھی, اس سال دادی جان کے نام کی ہوگی, اس کے بعد والے سال والد صاحب کے نام کی. اس سے یہ جو ہمارا مطلب مثال کے طور پر ایک علم سے محروم ہونا اور یہ کہہ دینا کہ جو نا ہمیں تو پتہ نہیں تھا, جو ہم تو کرتے رہتے تھے, ایسا نہیں ہے. اب جب آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ جن میں شرائط پائے جا رہے ہیں ان پر جو نا اپنی قربانی کا جو وجوب ہے اس کا ادا کرنا لازم ہوگا. کیونکہ جو نا اگر کسی شخص پر واجب ہو اور اگر وہ نہ کرے تو یقیناً گناہگار کہلائے گا, اور اگر کسی پر واجب نہیں تھا اور اس کی طرف سے کر دیا ثواب تو اس کو ملے گا, لیکن اس کے لیے اتنا وہ کارآمد یقیناً نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس مسئلے کے اندر ایک ذہن نشین یہ بھی رکھیے کہ بچوں کے نام پر جو نا اکثر زیور وغیرہ لیا جاتا ہے. تو بچوں کے نام پر اگر زیور لیا گیا ہے اور ان کی ملکیت میں دیتے اور وہ بالغہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں, مثلا کیش ہو گئے یا پھر کوئی ایسی چیز جو دوسری جنس سے تعلق رکھتی ہے, اب ان کے وہ ملکیت میں دے دی ہے, تو اب یہ جنسوں کو ملا کر دیکھا جائے اور اگر اس کی جو مالیت ہے اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو خوب ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے اگر مسئلے سننے کے بعد کسی نے بولا کہ مجھ پر پچھلے سال تو قربانی واجب تھی لیکن میں قربانی نہیں کر سکا, تو اب کیا کریں گے؟ کیا اس سال 2 جانور لے کر آئیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے پچھلے سال کی اس سال کی جو قربانی ہے وہ آپ ادا کریں گے. بطور آپ پورا جانور لانا چاہیں, ایک حصہ لینا چاہیں, جس طرح کے سے اللہ نے آپ کو بساط دی ہے جیسے آپ کی استطاعت ہے. لیکن اگر پچھلے سال کی آپ قربانی نہیں کر سکے تھے یا پھر کچھ سالوں قربانی نہیں کی, تو اب ان کی جو رقم ہے وہ آپ جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے, مسجد وغیرہ میں دے سکتے ہیں. کوئی لازم نہیں ہے کہ پورے کے پورے جو ہے نا مثال کے طور پر بڑے جانور کی جو نا رقم صدقہ کریں. اگر ایسا جانور جس میں 7 حصے کیے جاتے ہیں, انشاءاللہ بھی ذکر بھی کیا جائے گا آپ کو, تو اس کے تو ایک حصے کا جو نا اگر آپ سلسلہ ادا کر دیں گے تو آپ کی قربانی کی جو پچھلے سال کا وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ان اللہ آپ گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مسائل سیکھنے اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین جانیے قربانی خوش دلی سے کیجیے, کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو, جس کے پاس وسعت ہو, اور وہ جب بھی قربانی نہ کرے تو وہ پھر ہماری قربان گاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسان انداز میں قربانی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.